اور میرے بچوں کو یتیم کیا تھا، اے اللہ میں اس کو پہچان کے لے آیا ہوں، یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، میرا مرڈر کیا تھا، اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے میرے بیوی بچوں سے ماں باپ سے دور کیا، آج اس کو بھی اس کے خاندان سے اور پورے بیوی بچوں سے اس کو دور کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ وہ مقتول اس قاتل کا سر بھی ایس کرنے والوں سنو، آئے بایو پڑھنے والوں سنو، آئے انجینئروں سنو، کیمسٹ اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے پیچھے چلنے والا دنیا کی تمام سرکش اور ناکارہ اور ظالم قوموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، جس طرح اونٹنی کا بچہ۔ اور ایک پارہ ختم، یہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت میں اور پڑھنے میں فرق ہے، پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا تلاوت کرو۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم اس کو لغوی معنی سے سمجھیں۔ عربی زبان میں تلا یتلو کا جو باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں لغوی اعتبار سے، غور کیجئے گا۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ لغوی معنی ہو گیا۔ پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے۔ اب میں نے لغوی ترجمہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ ایک بیٹا وہی کام کرے جو اس کا باپ کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ ایک طالب علم وہی کام کرے جو اس کا استاذ کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ طالب علم وہی کام کر رہا ہے جو اس اپنے استاذ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ پیچھے پیچھے چلنا کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن نے جو کہا ہے پہلے پڑھو سمجھو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی جو کہا ہے اس کو کرو اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے تلاوت کا مطلب، یا یہ ہے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب۔ سنجیدگی سے غور کیجئے گا، ہم اور آپ قرآن کے کتنے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور قرآن کے پیچھے پیچھے وہی چلے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا۔ آئیے قرآن پڑھا ہم نے، پہلی آیت اٹھائیے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ عمریں گزر گئیاں، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہوگا، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہوگا، کوئی 80 سال کا بیٹھا ہوگا، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی ایک لمبی عمریں گزر گئیں۔ ابھی اس سے پوچھو کہ سورہ فاتحہ سنا تو سنا دے گا، اللہ اکبر کہو سورہ فاتحہ پڑھو پڑھ دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابھی سنا دے گا۔ اب اس سے یہ پوچھو پڑھ تو لیا تو نے، لیکن یہ بتاؤ کہ الحمد کے معنی کیا ہوئے؟ خاموش، یا بتا دے گا ساری تعریف ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ الحمد میں الف لام کیسا آیا ہے؟ یہ الف لام کون سا ہے؟ نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو کہ یہ تمام کا لفظ جو آ رہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ساری کا اور تمام کا لفظ کہاں ہے عربی میں؟ الحمد کے معنی تو تعریف کے ہوتے ہیں، یہ تمام کا لفظ کہاں ہے؟ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہاں ہیں؟ ابھی نہیں معلوم۔ اب اس سے پوچھو کہ الحمد کے بعد للہ آیا ہے،
الحمدللہ، یہ للہ کیوں ہوا ہے؟ اس سے پوچھو کہ اللہ نے کبھی قرآن میں اللہ کہا، کبھی اللہ کہا، کبھی اللہ ہی کہا، ایسا کیوں ہے؟ کبھی کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، یہاں ان اللہ کے اللہ کہا ہے۔ کبھی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس سے پوچھو کہ کبھی اللہ آ رہا، کبھی اللہ، اور کبھی اللہ ہی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کبھی للہ، ایسا کیوں؟ نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو کہ جب اللہ آ ہی چکا تھا تو پھر رب لانے کی ضرورت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، پھر رب کیوں لایا گیا؟ اور جب رب لایا گیا تو رب کے ساتھ رب المسلمین کیوں نہیں کہا گیا؟ رب المومنین کیوں نہیں کہا گیا؟ یہاں رب العالمین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ایک آیت بھی اگر ہم نے سمجھ کر پڑھی ہو تب تو ہم جانیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے کیسے؟ کیسے چلیں گے؟ ابھی پڑھ چکا ہے نیت باندھے باندھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اس نے پڑھا ہے نماز میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کے بعد، یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمو کے بعد اس نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ جب تو پڑھ چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم کیوں پڑھ رہا ہے؟ یا الرحمن الرحیم کیوں آ رہا؟ کیا سمجھا؟ کیسے قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گا آج کا انسان؟ میرے بھائیوں، جب اس کو ابھی ایک آیت کا بھی علم نہیں ہے، پوچھ لو رمضان سے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھو ان سے، 2 پڑھے ہم نے، اپنی سہیلیوں کو فون کر کے کہتی ہیں تو نے کتنے قرآن پڑھ لیے؟ ہم نے 2 پڑھ لیے۔ دوسری کہتی ہے ہم نے 3 پڑھ لیے۔ چوتھی کہتی بہت کام لگا تھا اس لیے ہم ایک ہی پڑھ پائے۔ ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے؟ جب تمہیں یہی نہیں معلوم کہ قرآن ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہا ہے اور کہاں جانے سے روک رہا ہے، تو ایسے قرآن کو پڑھنے سے میرے بھائیوں کیا فرق پڑتا ہے ہماری زندگی پر؟ ایک چٹیل میدان ہے، چکنا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بارش آتی ہے، پانی گرتا ہے، اوپر گرا نیچے بہ گیا، اس پہاڑ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ چکنا ہے، بارش اس کے اوپر آئی اور بہ گئی۔ اور ایک زمین ہے آپ کی کچی زمین، اس پر بارش ہوئی، زمین نے پانی کو چوس لیا، جذب کر لیا، پھر اس پانی سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، اس زمین سے ہری بھری سبزی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد سبزی دوسروں کے گھروں میں کٹ کے پہنچ جاتی ہے، سب اس سے فائدہ، یعنی زمین بھی پانی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور پھر پھل بھی اور سبزی بھی پیدا کر رہی ہے، پھر وہ سبزی دوسروں کو بھی کھانے کو مل رہی ہے۔ ایسا بنو کہ قرآن خود جذب کرو، قرآن پر خود عمل کرو، اور تمہارے علم سے، قرآن کی آیتوں سے پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ یہ ہے قرآن کو کی تلاوت کا مطلب۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ امی عائشہ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق کریکٹر، سوبھاؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ غور کیجیے، یہاں لفظ پڑھنا اچھا بھی لگ رہا ہے، ابھی بتاؤں گا میں۔ آئے امی عائشہ، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ فرمایا قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے اگر دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادیاں، چلنا، یہ تمام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، کافروں کے ساتھ حسن سلوک، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں
بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں آپ کے جو دیکھنے میں آتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سیکھتے ہیں، یعنی قرآن کی ہو بہو تصویر ہیں، عملی تصویر ہے قرآن کی، یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈال لو، یعنی قرآن کے مطابق چلنا۔ آپ قرآن کے مطابق چلا کرتے تھے، آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یہ تھا نبی اکرم کا اخلاق۔ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، ابھی سائیکل اٹھانے میں ہم لڑنے لگیں گے، ایسے کر، ویسا کر، یہ ابھی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ابھی ہم لڑنا شروع کر دیں گے نکلتے وقت۔ پہلے ہم نکالیں گے، ارے تو ایسے کر، تو ویسے کر، سائیکلیں نکالنے میں ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی نبی اکرم کے اخلاق تھے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی آپ کے اوپر۔ کبھی آپ سعودیہ جائیں حج کرنے یا عمرہ کرنے، ویسے اب تو ویزا عام ہو گیا ہے، پہلے صرف مکہ مدینہ اور جدہ تک ہی جا سکتے تھے آپ، لیکن اب تو عمرے کے ویزے سے آپ پورا سعودی عرب بھی گھوم سکتے ہیں، اب تو ویزا عام کر دیا ہے۔ تو آپ جائیے گا طائف کی سرزمین پر، یا آپ چلے جائیے گا حائل یا بریدہ یا دمام کی طرف۔ میں گیا ہوں، وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو اونٹنی کا دودھ پلانے کے لیے لے گئے کہ چلیے آپ چلیں۔ ہم نے تو کبھی پیا نہیں تھا، تو تھوڑا سا اندر سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی کے کیا پتا کیسا ہوگا، لیکن لے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اونٹنی کا، تو وہ دیہاتی جو دودھ دوہتے تھے اونٹنی کا اور فوراً پلاتے تھے، اونٹنی کا دودھ فوراً جیسے ہی اس کے تھن سے نکالا جائے ویسے ہی آپ کو پینا پڑے گا۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تو اس میں اتنے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر پھر دودھ پی نہیں سکیں گے۔ تو وہ دیہاتی جو تھا، اعرابی جو دیہاتی تھا، بدوی، وہ اونٹنی جو بچہ دیتی ہے، بچہ اس کا ایک بچہ تھا، تو وہ بچہ اپنی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس بچے کو کہہ رہا تھا تل تل تل۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو ہم کو دودھ پلانے کے لیے لے کے گئے، یہ تلب تلب کیا چلا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ جگہ تلب بولتے ہیں، کچھ جگہ تلب بولتے ہیں، یہ تلب ہے تلب ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یہ اونٹنی کے بچے کو تلب بولتے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی ماں جہاں چارہ چگنے جا رہی ہے، کھانے جا رہی ہے، یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ ماں تھوڑی 10 قدم آگے بڑھی، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو تلب کہتے۔ میرے دماغ میں ایک دم آ گیا، جب اس بچے کو تلب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے، جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، اس لیے عرب کے لوگ اس بچے کو تلب کہتے ہیں، اور اسی سے مشتق، اسی سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی جان کو خطرناک جانوروں سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کے پیچھے چلنے والا انسان دنیا کی ساری قوموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھو گے تو امن و امان میں اور شانتی کے اندر آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ تلاوت کرو گے تو یہاں رمضان میں کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد اور ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر لو۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اور چلائی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو صحیح چلی، اس کے بعد میں الف لام میم، الف لام میم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کا اسپیڈ نہیں سمجھ میں آتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ينفقون، تنفقون، یعلمون، تعلمون کے علاوہ پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کون سی تلاوت ہے اور یہ کون سی قرآن کی عزت ہے؟ ذرا سوچو، کون سی عزت ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ ہم امن و امان میں رہیں،
اگر چاہتے ہو کہ ہم سکون میں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، تو یاد رکھیے قرآن کی ہمیں تلاوت کرنا پڑے گا، قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ جہاں جانے کا حکم دے رہا ہے وہاں جانا ہے، جہاں جانے سے روک رہا ہے وہاں سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہی قرآن کی تلاوت کا معنی ہے اور یہی قرآن کی تلاوت کا مقصد ہے۔ مت پڑھیے آپ ایک پارہ روزانہ، آپ ایک آیت پڑھیے اور اسی آیت کو اچھی طریقے سے اپنے علماء سے سمجھ لیجئے، جانکاروں سے سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے پاس انگلش میں کہیں سے ٹیلی گرام آ جائے، پہلے زمانے میں چلتے تھے ٹیلی گرام تار وغیرہ، انگلش میں جب آ جاتا تھا تو گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے بیچارے، تو وہ ٹیلی گرام لے کے رات ہی میں اڑ کے بھاگتے تھے تار، اور کسی انگریزی جاننے والے سے پڑھواتے تھے، بھائی یہ میرے پاس آ گیا ہے، پتہ نہیں ڈاکیا لے کے آیا ہے، دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، ہم پڑھنا نہیں جانتے، یہ پوسٹ مین لے کر آیا ہے، ذرا دیکھو۔ جب وہ انگلش میں اس کو پڑھتا تھا اور اس گاؤں کے رہنے والے آدمی کو سمجھاتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، جب تک وہ انگلش کے اس لیٹر کو یا اس ٹیلی گرام کو یا اس تار کو سمجھ نہیں لیتا تھا کسی جاننے والے سے، اس کو سکون نہیں ملتا تھا، اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر یہ 6666 جو آیتیں ہیں یہ ٹیلی گرام ہے۔ تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک تار ایک ٹیلی گرام کو روزانہ اپنے عالم سے سمجھ نہ لو، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں کہاں جانے سے روک رہی ہے۔ ایک آیت سمجھ لی، اب ٹھیک ہے، اب دوسرے دن آپ دوسری آیت کو سمجھیے۔ آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ آپ قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے والے نہ بن جائیں۔ ایسے سمجھیں، اتنا سمجھدار بن جائیے کہ جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ نماز پڑھائے اور قرآن کی تلاوت کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ آیات جنت ہیں یا آیات جہنم، یہ ہمیں کیا بتلا رہی ہیں۔ جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے تو ہماری نمازوں میں لذت بھی آ جائے گی۔ سعودیہ میں دیکھ لو، امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں اور آیتیں پڑھتے پڑھتے کبھی رونے بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کی سسکیاں بن جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اپنے عمامے سے لٹکے ہوئے رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگتے ہیں۔ نماز کی حلاوت اور نماز کی مٹھاس اور قرآن کی حلاوت اور مٹھاس کا مزہ ان سے پوچھئے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر جہنم کی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں ان کو رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے پتہ ہی نہیں چلتا، جہنم کی آیات امام صاحب نے پڑھ دی، نہ امام رو رہا ہے نہ مقتدی رو رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار کے آ گئے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھیے اور قرآن کو پڑھیے۔ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے شیر شاہی میں، لڑکیوں کا الگ لڑکیوں کا الگ، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم کا مطلب اسی کو سمجھ لو، سب کچھ بھول جاؤ۔ خیرکم، آئے پوری دنیا کے مسلمانوں سنو، اس میں سب شامل ہیں۔ آئی ایم فزکس پڑھنے والوں سنو، بڑے سے بڑے عہدے پر رہنے والوں سنو، یہ تعلیم جو تم نے پڑھی ہے، کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، یہ غلط نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ایک عیسائی نے جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، غور کیجئے، اس نے قرآن کو پڑھا
تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اسلام، بائبل اور قرآن۔ اسلام سائنس، اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اور اس نے قرآن کریم کو اپنے سائنٹیفک تجربے سے بیان کر کے یہ بتایا کہ قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر بائیو بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے۔ پڑھنے والا چاہیے، چونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے قرآن کریم کے آیتوں سے سائنس کھوج کے نکالی اور اس نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی اتنی موٹی، اور اس کا نام رکھا اسلام، قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ذرا آپ غور کریں میرے بھائیوں، اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی سے ثابت کر کے رکھ دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ایک دن آئے گا۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، اس نے بتایا کہ زمین کے اندر ایک لاوا سلگ رہا ہے، اور زمین، سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی جا رہی ہے، زمین اتنا اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن یہ سورج ہماری زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ارے سورج کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج لپیٹا جائے گا؟ نہیں، سورج کی روشنی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی، زمین اپنے پرانیوں کو، اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنی اوپر اڑتی چلی جائے گی۔ سورج کی گرمی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی، زمین آٹومیٹک اوپر کی طرف اٹھتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ زمین و سورج کے بیچ میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل۔ اس نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ ایک دن سورج کی روشنی ختم ہوگی اور زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ قرآن کے اندر سائنس ہے۔ زمین میں لاوا پھیل جائے گا اور زمین کا وہ لاوا پھٹے گا جس سے زمین ڈگمڈول ہو جائے گی، زمین ہلے گی، اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سامان کو، اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو کچھ نہیں ہوا، تیرے رب کا حکم ہے، وہ تو وہی کر رہی ہے جو اس کے رب کا حکم ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، انسانوں کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اس دن وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اندر بیتے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی۔ زمین بولے گی اللہ میری چھاتی پر کھڑے ہو کر اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے کیرم بورڈ کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے فلم ہال کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے مسجد بنائی تھی، اللہ میرے سینے پر بلڈوزر چلا کر اور کھود کھاد کر اس نے مدرسے کو تعمیر کیا تھا۔ وہ انسانوں کے اچھے برے حالات بیان کرے گی۔ پہلے زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا، وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اسلام، بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، اس کتاب کے اندر وہ آدمی لکھتا ہے کہ زمین کا بولنا یہ محال لگتا ہے، لیکن زمین بے جان ہے، وہ کیسے بولے گی؟ اس نے کہا ریڈیو بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ ٹیلی ویژن بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟
ہے آپ کا آلہ کان میں لگایا اور سینے پہ لگایا، دل کی دھڑکن بولتی ہے اور آپ آلے کے ذریعے سنتے ہیں۔ یہ آلہ بے جان چیز ہے، یہ کیسے بولتا ہے؟ موبائل بے جان چیز ہے، دیکھیے اس میں سے آواز نکلتی ہے اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ سب چیزیں بے جان ہیں، یہ بولتی ہیں، ارے لوہا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، پلاسٹک زمینی سے تو پیدا ہوتی ہے، تانبا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر موبائل یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بنا دیا گیا۔ جب یہ چیزیں بولنے لگی ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں بولے گی جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں؟ اس لیے زمین بھی انسانوں کی گواہی دے گی۔ اے اللہ، یہ وہ ہے جس نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں کا مرڈر کیا تھا، فلاں کو مار دیا تھا، فلاں کی جان لے لی تھی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ موزم پور والے ہیں تو نہیں؟ ہوں تو سنیں، لکھی پور والے بھی سنیں، شیر شاہی والے بھی سنیں، بنگال والے بھی سنیں، اور ہر اس بستی کے لوگ سنیں جن کے نزدیک خون کرنا، مرڈر کرنا اور قتل کر دینا پانی کی طرح ہے، گاجر اور مولی کی طرح وہ آسان سمجھتے ہیں، وہ سب سنیں۔ میرے بھائیوں، دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، ناجائز طور پر اگر اس کو مارا ہے، تو قیامت کے دن یہ شخص اس آدمی کو ڈھونڈے گا اور تلاش کر کے اس کو پکڑ کے لائے گا۔ یجیء براسیہ، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ کہے گا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کس کو لایا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ کہے گا اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا، جس نے مجھے مارا تھا، جس نے میری بیوی کو بیواڑ کے لے کے آئے گا اور اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جو سائنس سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ میرا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے، ورنہ میں اس ٹاپک پہ اور آگے بڑھتا اور بولتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں۔ آج ضرورت تو سارے علوم کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں پڑھیے اور یہاں سے نکل کر کسی مسجد میں 5,000 اور 6,000 روپے میں امامت کیجئے، نہیں، مدرسے میں آپ دین حاصل کریے، لیکن آپ سائنس بھی پڑھیے، ٹیکنالوجی بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو انجینئر بھی بنیے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے، اب تو مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ علی گڑھ جا سکتے ہیں، جامعہ ملیہ جا سکتے ہیں، JNU جا سکتے ہیں، MBBS بھی کر سکتے ہیں، BUMS بھی کر سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے آپ میڈیکل لائن میں آگے بڑھیں، ایڈوکیٹ بنے، جج بنے، IAS بنے، IPS بنے۔ آج ضرورت ہے آپ کو ہر فیلڈ میں آگے نکلنے کی، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قدرت کو نہ بھولیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولیں۔ دوسری تعلیمات سے انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے میں نے انجینئروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے میں نے فلاسفر کو دیکھا ہے کہ اسکول کی اور کالج کی پڑھائی پڑھنے کے بعد بھی ان کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں آئی ہے۔ بیچ سڑک پر نالی کے کنارے کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر جس انداز سے پیشاب کرتے ہیں، ہم اس کو کس جانور سے اس کی مثال دیں کہ لوگوں کو برا نہ لگے۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے بغیر نام کہے ہوئے بھی سب کچھ کہا جا سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے جانور ہیں، کس طریقے سے کیسے پیشاب کرتے ہیں۔ ارے ان جانوروں میں پھر بھی تمیز ہے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے وہ بھی ایک پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں۔ ہم سے زیادہ کم سے کم پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی عقل اس جانور کے اندر موجود ہے، لیکن ہم دونوں پیروں کو زمین پر رکھ کے اور پیشاب کرتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ آئیں۔ ہمیں یونیورسٹی اور کالجز کی زندگی سے اتنی بھی تربیت نہیں ملی۔ میرے بھائیوں ہم
کیا آپ کو سمجھائیں کہ موطا امام مالک کا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک عورت، ایک صحابیہ جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی، ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی، پیالہ لیا پانی کا اور اس کی شرمگاہ کو دھل دیا، وہ بچہ پانی پیشاب کرتا ماں اس کو دھل دیتی، جانتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، پہلا دن تھا اس کا، کھڑا ہوا، پیشاب لگا تو پانی کا پیالہ لیا اور چلنے لگا، ماں دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، ماں دیکھ رہی ہے اور بچہ پانی کا پیالہ لے کر استنجا کرنے جا رہا ہے، پیشاب کرنے، وہ بیٹھ جاتا ہے نالی کے کنارے گھر کے باہر اور پیشاب کرتا ہے، ماں پیچھے سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کیا کرتا ہے، آج پہلا دن ہے، بچے نے پیشاب کیا، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، کس ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے، کتنی بار شرمگاہ کو دبانا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم، بس اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا پانی ڈالتے ہوئے، اس نے پیشاب کیا اور پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا، اتنا ڈالنا تھا، پیچھے سے ماں چیخ کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو وہ تربیت دے دی، اب میں مر بھی جاؤں تو پرواہ نہیں، کیونکہ میرا بچہ اب زندگی بھر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرے گا۔ یہ تربیتیں تھی پہلے زمانے کی ماؤں کی، آج کی ماں کیا تربیتیں دیں گی، جن کی بیٹیاں انہی کی آنکھوں کے سامنے انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہو دوپٹے اتار اتار کر، یہ کیا تربیتیں دیں گی اپنی اولاد کو۔ ہو سکے گا اور موقع ملے گا تو ہم ماں بہنوں کے اوپر کل بولیں گے انشاءاللہ، آج تو تھوڑا سا 4 چیزوں کی طرف چلنا بھی، تو پہلی چیز پر ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے حضرت عمر جب مجلس شورا بلایا کرتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کو جب بلاتے تھے تو یہ بچہ بھی آتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس، تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین ان کو کیوں بلاتے ہو، یہ بچہ یہ کیوں آتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ، تو کیا جواب دیا حضرت عمر نے، یہ بچہ آئے گا اگرچہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے لیکن یاد رکھو قرآن کا علم اس کو سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے اللہ قرآن تو نے نازل تو میرے اوپر کیا ہے لیکن قرآن کی فقہ، قرآن کی سمجھ تو عطا فرما عبداللہ کو۔ عبداللہ آئیں گے اس لیے کہ یہ قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کے علم کو سب سے زیادہ رکھنے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیو حضرت عمر فاروق ان کو اپنی مجلس شورا میں اپنی میٹنگ میں بلایا کرتے تھے۔ جنگ احد میں جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے اور جگہ کی تنگی تھی اس لیے کہ قبر میں کئی صحابہ اتارے جانے لگے، کئی شہیدوں کو اتارا جانے لگا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 70 صحابہ کی لاش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے ایک طرف سے اٹھاؤ یا داہنی طرف سے اٹھاؤ اور قبر میں اتارو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں مجھے یہ بتاؤ ان 70 لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا، سب سے زیادہ قرآن کا ماہر کون تھا، سب سے اچھا قرآن کون پڑھا کرتا تھا، اشارہ ہوتا کہ فلاں صحابی یہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کو قرآن کا سب سے اچھا علم تھا، ان کو اٹھایا جاتا اور سب سے پہلے قبر میں ان کو اتارا جاتا۔ اس کے بعد اب 69 لاشیں رہ گئیں، اب آپ کہتے ہیں ان میں بتاؤ کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا، پھر جس کی طرف اشارہ ہوتا اس کو اٹھایا جاتا اور اس کو قبر میں اتارا جاتا۔ یعنی جنگ احد میں 70 صحابہ کو ایسے ہی دفن نہیں کر دیا گیا، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارا گیا، ایک ایک قبر میں 2 3 4 صحابیوں کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے قرآن کے مقام و مرتبے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے فرمایا یہ قرآن طوطے کی طرح رٹنے والی چیز نہیں ہے کہ ایک طرف سے پڑھو اور ختم کر دو، نہیں، یہ راجدھانی ایکسپریس نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیے اور جو لکھا اس کے اوپر عمل کریے۔ چلیے ایک چیز ختم، اب آئیے دوسری چیز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، شارٹ کر دیا،
ابھی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن آگے آئیے، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی پیچھے پیچھے چلیے۔ دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، پڑھیے نہیں۔ پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ صبح جرجی صاحب اٹھے، آج خالی ہیں، کوئی ٹائم کام نہیں ہے میرا، چلیے اللہ اکبر، فجر ہو گئی، چلیے ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی۔ ارے ابھی خالی تو ہیں، کیا کرنا ہے آج، چلو ایک ہفتے کی پوری پڑھ لیتے ہیں، پوری پڑھ لی۔ پڑھنا ہی تو ہے، لوگ کہتے نماز پڑھو، لو ایک ہفتے کی پڑھ لی۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے ایسا جو ایک ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے، ایک ہفتے کی بھی پڑھ لیتا ہے، اور ایک ہفتے کی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں ویسے، لیکن 24 گھنٹے کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، ان کے ہاں ہے، وہ 24 گھنٹے کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، قائم۔ اور نماز کا قیام کیا ہے معلوم؟ نماز کو اس کے اول وقت میں، نماز کے ٹائم پر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر اپنے وقت موعود پر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض ہے۔ صرف سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ 2 نمازیں ایک کر سکتے ہو، ہیں؟ ظہر کے ساتھ عصر ملا سکتے ہو، مغرب کے ساتھ عشاء ملا سکتے ہو، بس۔ 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ فجر اور ظہر ملا لو، فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو۔ اور 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عصر اور مغرب ملا لو، عصر اور مغرب بھی نہیں ملا سکتے ہو۔ 2 نمازوں کو ایک کرنے کا مطلب سفر میں یہ بھی نہیں کہ عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لو اور رات میں جلسہ سن کے جاؤ، 2 بجے 1 بجے جب ختم ہو اور بستر پہ سو جاؤ، فجر کی نماز تو آپ نے عشاء میں پڑھ ہی لی تھی اس لیے اب سوتے رہو، اب صبح 10 بجے اٹھو، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ آپ کو فجر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی پڑے گی، آپ کو عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہی ہے، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ آپ صرف سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ ملا سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ۔ عشاء اور فجر نہیں مل سکتی، فجر اور عشاء نہیں مل سکتی، عشاء مغرب اور عشاء تو مل سکتی ہے لیکن عشاء اور فجر نہیں ملا سکتے ہو، اور فجر اور ظہر نہیں ملا سکتے ہو۔ یہ یاد رکھیے، آپ عصر اور مغرب نہیں ملا سکتے ہو، صرف ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 2 نمازیں ایک ساتھ، اور وہ 2 نمازیں ایک ساتھ سہولت کے طور پر اتنی اجازت دے دی ہے۔ یا آپ کے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں ہیں، مغرب کا وقت ہے، آپ مغرب کے اذان کے بعد نماز کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیجئے، اور جب بارش بند ہو جائے تو چلے جائیے۔ اجازت ہے کہ بارش کے موقع پر آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں یا ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں، بارش کے دنوں میں اتنی اجازت دی ہے شریعت نے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں سہولت ہے لیکن بقیہ نمازیں آپ کو اپنے وقت پہ پڑھنا پڑیں گی۔ مسافر نہیں ہے اور بارش نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کو یہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا پڑیں گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز اپنے وقت کے اوپر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ حضرت انس کا واقعہ آیا ہے، امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ ہے، اس واقعے کو سن لیجئے تو ہم اور آپ ذرا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت انس نے ایک لمبی عمر پائی، حضرت انس ابن مالک نے ایک لمبی عمر پائی، اور اتنی عمر پائی انہوں نے کہ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے وقت بھی موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی، حدیثوں کو پڑھا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کہ یہ ظہر کب پڑھتے ہیں، عصر کب پڑھتے ہیں، مغرب کب پڑھتے ہیں، فجر کب پڑھتے ہیں، عشاء کب پڑھتے ہیں، ان کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا۔ لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو حضرت انس بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت انس مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے، اور حضرت انس جب مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے تو اپنی نماز پڑھ کر نکل جاتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔
حضرت عمر ابن عبدالعزیز بعد میں آتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. نہیں معلوم کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی. کچھ لوگوں نے شکایت کی, امیر المومنین اے عمر ابن عبدالعزیز, انس کا معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا انس, کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ پہلے پڑھتے ہوں, کبھی پہلے پڑھ لیتے ہیں اور کبھی وہ آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا, جب آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, پہلے پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہیں؟ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انس. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی, ٹھیک ہے اب ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں, دیکھیں کیا مجبوری ہے. یعنی ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے. ایک صاحب مولانا جرجیس نے آپ کے بارے میں یہ کہا, اچھا وہ ہوتا کون کہنے والا, آستینیں سمیٹ لیں. ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے, جب تک دونوں طرف سے باتیں نہ سن لو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے شکایت والو, میں نے تمہاری شکایت سن لی, اب ان کو بھی بلاتا ہوں, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کی بھی کیا صفائی ہے. بلایا گیا, حضرت انس کو مسجد میں بلایا جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے سوال کیا, اے انس مجھے شکایت ملی ہے کہ تم اس مسجد میں نماز پڑھنے تو آتے ہو, لیکن کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو, کبھی کبھی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو. حضرت انس جواب دیتے امیر المومنین اے عمر ابن عبدالعزیز, اے خلیفہ صاحب, بالکل صحیح سنا ہے آپ نے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. میں نے کبھی آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی پہلے آ کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں. آپ کا انتظار نہیں کرتا, جماعت کا انتظار نہیں کرتا. آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے. آپ کے شکایت کرنے والے میری آپ کے سامنے جو شکایت کیے ہیں وہ بالکل صحیح شکایت کیے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیوں یہ فتنہ پھیلا رہے ہو؟ اگر تم آج اکیلے نماز پڑھو گے تو کل دوسرا بھی تمہیں دیکھ کر اکیلے نماز پڑھے گا, پھر پرسوں کوئی تیسرا بھی پڑھے گا, پھر ذاتی طور پر کل میرا کوئی دشمن ہوگا یا میرا کوئی ورودی ہوگا, وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دے گا. ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تم کیسے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی مجھ سے پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو؟ ایک نیا فرقہ, ایک نیا فتنہ کھڑا کیوں کر رہے ہو تم؟ جواب دو. یہاں جو جواب دیا حضرت انس نے, سنو شیر شاہی والوں سنو, اطراف کے لوگوں سنو, آس پاس کے لوگوں سنو, اور یوٹیوب کے ذریعے کل انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ جائے گی. میرے بھائیوں یاد رکھو, اس موقع پر حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, اے خلیفۃ المومنین, اے خلیفۃ المسلمین, اے امیر المومنین, میں نے کوئی فتنہ کھڑا نہیں کیا, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی ایسا کرو, میں نے کسی دوسرے آدمی کو ابھارا بھی نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے نہیں ابھارا, لیکن تمہیں دیکھ کر دوسرا تو ایسا کر سکتا ہے. فرمایا اگر کر سکتا ہے تو اس میں کیا کروں؟ فرمایا تم پہلے جواب دو کہ تم کبھی کبھی اکیلے پڑھ کے پہلے کیوں نکل جاتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز کو حضرت انس جواب دیتے ہیں, امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں اے امیر المومنین, میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم کو دیکھا ہے, میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا نماز کا وقت دیکھا ہے. میری آنکھیں جانتی ہیں کہ محمد رسول اللہ فجر کب پڑھتے تھے, ظہر کب پڑھتے تھے, عصر کب پڑھتے تھے, مغرب کب پڑھتے تھے, عشاء کب پڑھتے تھے. میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں, نماز کے ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں. اگرچہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا لیکن میری آنکھیں ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہیں. جب آپ فجر کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق پڑھاتے ہیں, اول وقت پہ پڑھاتے ہیں, تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, اور جب
دیکھتے ہیں کہ آپ اول وقت پہ نہیں آئے تو میں آپ سے پہلے اول وقت پہ نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. یہی حال میرا ظہر کا ہے. جب آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اول وقت پہ نہیں آئے تو میں اول وقت پہ ظہر پڑھ کے نکل جاتا ہوں. میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں, آپ اول وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اکیلے عصر پڑھ کے نکل جاتا ہوں. یہی حال عشاء کا بھی ہے, یہی حال مغرب کا بھی ہے. امیر المومنین میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ نبی اکرم کا ٹائم ٹیبل مجھ سے مس ہو اور اس کو میں چھوڑوں. اس لیے میں نبی کے ٹائم کو نکال نہیں سکتا بھلے ہی آپ کا ٹائم نکل جائے, اس لیے کہ میں ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا. امیر المومنین آپ ہر نماز اول وقت پہ پڑھانا شروع کر دیجئے, میں آپ کے پیچھے ایک بھی نماز ترک نہیں کروں گا اور ساری نمازیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اول وقت نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. دکان پہ ہم بیٹھے ہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے, رک جائیے کسٹمر کو نپٹا دیں. جب تک 5 کسٹمر نبٹتے ہیں اب ہم فری ہو رہے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں دکان کھول چھوڑ کر اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. وضو بنایا, جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ سنتیں پڑھی جا رہی ہیں, جماعت ہو چکی ہے. یہی حال ہمارا ہے. ابھی تک ہم اذان کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے. اذان کس لیے ہوتی ہے؟ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہ اذان کس لیے ہوتی ہے, بھی کھڑا ہو کے کہے گا نماز کے لیے. یہی سمجھا ہے اس نے. میرے بھائی نماز کے لیے اگر اذان ہوتی تو ڈائریکٹ یہ ہوتا حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. حیا علی الصلاۃ تو بہت بعد میں کہا جا رہا ہے, پہلے تو یہ جملہ ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے سوچے گا؟ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اے کسان اگر تو کھیتی کر رہا ہے, اے ڈاکٹر اگر تو کلینک پہ بیٹھا ہے, اے سرجن اگر تو آپریشن کر رہا ہے, اے شاپ والے اگر تو اپنی شاپ پر بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے, کوئی چیز خرید رہا اور بیچ رہا ہے, اے بزنس کرنے والے تو اپنی بزنس سے جڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تیرے کھیت سے بڑا ہے, اللہ تیری دکان سے بڑا ہے, اللہ تیرے ہاسپٹل سے بڑا ہے, اللہ تیری کلینک سے بڑا ہے, اللہ تیری دکان سے بڑا ہے, اللہ تیرے کسٹمر سے بڑا ہے. اگر تو اللہ کو بڑا مانتا ہے سب کو اسی حال میں چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چلا جا. اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو ابھی جا. جس نے اپنے کسٹمر کو نپٹایا, جس نے اپنے مریضوں کو نپٹایا, جس نے اپنے کھیت کا کام پورا کرنے کے بعد نماز پڑھنے آیا اور پھر وہ مسجد میں آیا, اب اس نے نماز پڑھی تو جماعت نکل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کھیت کو بڑا جانا, اس نے اپنے ہاسپٹل کو بڑا مانا, اس نے اپنی دکان کو بڑا جانا, اس نے اپنے بزنس کو اور اپنے کاروبار کو بڑا جانا, اس نے اللہ کو بڑا ہی نہیں جانا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا مطلب. اب غور کرو, کل سے اللہ کو بڑا ماننا ہے, سب کچھ اسی حال میں چھوڑنا ہے اور سیدھے مسجد کی طرف جانا ہے. ہاں, صرف 2 چیزیں چھوڑی جا, 2 چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے, اور وہ بھی کیا؟ اگر آپ کو اسی موقع پر قضاء حاجت کی ضرورت ہے, پیشاب یا پائخانے کی ضرورت ہے, تو اذان ہونے کے بعد بھی پہلے آپ اس سے فارغ ہوں گے, پہلے آپ لیٹرین کے لیے جائیں گے, پہلے آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے. وہاں جانے کے بعد آپ کو دقت ہو گئی, لیٹرین کرنے میں 10-15 منٹ لگ گئے, آپ کو
قبض کی شکایت ہے، دیر سے آپ فارغ ہوئے، وضو بناتے بناتے جماعت چلی گئی، تو اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم اللہ کے نبی نے ایکسٹرا الگ سے دیا ہے کہ تم قضاء حاجت سے پہلے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد میں تم نماز پڑھنے جاؤ۔ جماعت ملتی ہے تو پڑھ لو، چھوٹتی ہے تو بعد میں ادا کر لو، اب آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے، اور جیسی کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ نے چاول بھات دال سبزی روٹی جیسی دسترخوان پہ لگی ہے، اور ایسی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب آپ کھانا چھوڑ کر مت جاؤ، اس وقت تم کھانا کھا لو، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے جماعت چھوٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں گناہ نہیں پڑے گا، چونکہ کھانا حاضر ہو چکا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کی جس کے لیے نماز کو ترک کیا جائے، جس کے لیے جماعت کو ترک کیا جائے، جس کے لیے نماز چھوڑی جائے۔ کھیلو کیرم بورڈ، خریدو لاٹری کا ٹکٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب روح نکلے گی تب پتا چلے گا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ملک الموت روح کو کھینچے گا، پیروں سے نکالے گا، تلوے سے کھینچے گا، نیچے سے کھینچتے کھینچتے ایڑی تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا پنڈلی تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا گھٹنے تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا ران تک روح آئے گی، کھینچتے کھینچتے کمر تک یہ روح آئے گی، پھر کھینچے گا سینے تک روح آئے گی، کھینچتے کھینچتے حلق تک روح آ جائے گی، اور یہی وہ دردناک منظر ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح پیروں سے نکلتے نکلتے ملک الموت کھینچتے کھینچتے تیرے حلق تک آ جائے گا، تیرے نرکھرے تک آ جائے گا، تیری گردن تک، تیرے حلق تک آ جائے گا، آنکھیں ٹن جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ملک الموت کے پاس کھڑے فرشتے عذاب کے یا رحمت کے اپنے سامنے دیکھو گے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس روح کو نکلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ یہ روح جب نکلتی ہے تو بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، ہاں، ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس کون سا فرشتہ کھڑا ہے، میری روح کو اچھے فرشتے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ جنت کا خوشبودار لباس لے کر آئے ہیں یا جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر آئے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی موت دیکھی ہے قریب سے، اور وہ بھی اپنے فادر کی، اپنے ابو کی، ہاسپٹل کے موقع پر، آخری وقت میں وہیں تھا، وائی پائپ پر تھے، سانس چل رہی تھی، آنکھیں بالکل وہی منظر کھینچ رہی تھی جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک عالم کے لیے اس وقت قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک جاہل آدمی کیا جانے آنکھیں ٹن رہی تو کیوں، وہ تو جانے کھل گئی، نہیں کھلتی کیوں ہے، ایسے دیکھتا کیوں ہے، آنکھیں ایسے کیوں ہوتی ہیں، پھٹی کی پھٹی کیسے رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ منظر سب کے ساتھ ہونا ہے، راستہ ہی یہی ہے، گزرنا ہی یہیں سے ہے، دو راستے ہیں ہی نہیں، ہمیں جانا ہی اسی راستے سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی 2 دن پہلے گزر جاتا ہے، کوئی 2 دن بعد میں گزر جاتا ہے۔ دیکھیں کیا امید تھی، علی پور میں جلسہ تھا، آگے آگے رہتے تھے آپ ہی کے شیر شاہی مدرسے کے ذمہ دار عبد القادر صاحب، مولانا صاحب میرے گھر چلیے، ہمارے بچے بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، زبردستی بیچارے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، چائے پلائے،
दूसरे दिन जब जलसा खत्म हुआ, अपने हाथ से बेचारों ने नजराना दिया, तोहफा दिया, पकड़ाया, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। दुआ कीजिएगा मौलाना, शेर शाही में भी रहूंगा इंशाअल्लाह। आप इंशाअल्लाह, हम आपको लेके चलेंगे। शेर शाही की जलसे की बात उन्होंने वहां हमसे कही है, मुस्तफा साहब के घर पर बैठकर, कि हम आपको लेके चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे साथ चलिएगा। उम्मीद थी कि अलीपुर के जलसे के बाद शेर शाही का जलसा वो नहीं देख पाएंगे। चले गए इस दुनिया से। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनको ग़रीक़े रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद। मेरे प्यारे साथियों, दुआएं करना चाहिए उस बुजुर्ग के लिए। मैं बताना ये चाहता हूं कि कौन जानता है क्या लिखा, तो वह अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम कीजिए, कयाम करना है, अपने अव्वल अपने वक्त पर पढ़ना है। नमाज अजान होते ही आपको मस्जिद की तैयारी करना है। अब आपको कैरम बोर्ड नहीं खेलना है, अब आपको इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बांग्लादेश का मैच नहीं देखना है। सब 2 ओवर रह गए, इसको देख ले। जहां 2 ओवर देखने के चक्कर में आप रहे और जब तक आप मस्जिद में गए जमात खत्म, माफ कीजिएगा, ऐसा जमात को छोड़ना शरीयत ने जायज नहीं बताया है। इसलिए जमात का एहतमाम किया जाए और अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी जाए। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। और ये याद रखिएगा, नमाज में रुखसती तो है, नमाज में सहूलत तो है, लेकिन नमाज माफ किसी हाल में नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर आप खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं रखते बीमारी की वजह से, तो आपको बैठकर पढ़ने की इजाजत है। बैठ के पढ़ने में भी दिक्कत है तो लेट के पढ़ लो, लेट के पढ़ने में भी दिक्कत है करवट से पढ़ लो, करवट से भी दिक्कत है तो टेक लगाकर सिर्फ जबान हिला हिला के पढ़ लो। अगर इसमें भी दिक्कत है वुजू बनाने में तो तयम्मुम करके पढ़ लो मेरे भाइयों। और तयम्मुम की भी इजाजत है, अगर नहीं कर पा रहे हो, मिट्टी से भी नुकसान है, तो दिल में ही वुजू की नियत कर लो। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना है। पेशाब की थैली लटकी हुई है, पेशाब आपको हो रहा है, इस्तिंजा नहीं कर पा रहे हैं, आपके नली पड़ी हुई है, इस हाल में भी आपको नमाज पढ़ना है, इसलिए कि आपकी उज्र है या आपकी मजबूरी है। नमाज की हालत में भी अगर पेशाब निकल रहा है उस थैली में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नमाज तुम्हें इस हाल में भी पढ़ना है। बैठ के पढ़ो, टेक लगा के पढ़ो। ओ नौजवानों, जरा सोचो, पेशाब की नली लगी है, फिर भी पढ़ना है। ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर ने लैट्रीन का रास्ता बदल दिया है, कैंसर हो गया है, लैट्रीन का रास्ता बदल दिया है, यहाँ थैली लटकी हुई है, नमाज का टाइम है, आप होशो हवास में हो तब भी नमाज पढ़ना है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हजरत उमर का पेट फट चुका है, खंजर लगा है, दूध पीते पेट से निकल जाता, शहद खाते पेट से निकल जाता, पानी पीते पेट से निकल जाता। किसी ने कहा आपकी फजर की नमाज अभी अदा नहीं हुई, उसी वक्त पानी मंगाया, वुजू किया और खड़े होकर नमाज पढ़ी और फरमाया, लोगों अगर किसी का पेट फट जाए, खाना पेट से निकलने लगे, पानी पेट से निकलने लगे, दूध भी पेट से निकलने लगे, दवा खा रहा है मुंह से पेट से निकलने लगे, लेकिन होश है, अगर हवा से अकल काम कर रही है, तो इस हाल में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर उसने होश और हवास की हालत में नमाज छोड़ दी तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, उस आदमी का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं जो इस हाल में नमाज छोड़ दे। इस हाल में नमाज माफ नहीं। पेट फट जाए नमाज माफ नहीं, पेट फट जाए तो नमाज की रुखसत नहीं, पेट फट जाए तब भी नमाज पढ़ना है। तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्ती की हालत में नमाज कैसे छोड़ी जा सकती है? नमाज कायम करना है, पढ़ना है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। नमाज, तीसरी चीज, नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई से, खुली हुई और छुपी हुई बुराइयों से रोकती है।
اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کروں گا کہ کسی آدمی کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی عبادت قبول کس کی نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں کو بتائی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کیا ہے نمازیو، اپنی نماز پر غور کرو، تم نماز پڑھتے ہو برائیوں سے بچ رہے ہو یا نہیں، تمہاری نمازیں قبول ہو رہی یا نہیں، اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا پتہ ایسے لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد تقویٰ اختیار کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پرہیزگاری اس کے اندر آتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سود اور بیاج سے بچا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کسی کا حق نہیں مار رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد امانت داری اس کے اندر آئی ہوئی ہے اور وہ بالکل گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاں ہماری نماز انشاءاللہ قبول ہو رہی ہوگی۔ اور اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لاٹری کا ٹکٹ بھی خرید رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، میکینک کی دکان پر بیٹھ کر ڈپلیکیٹ پارٹس کو ڈال کر اور اوریجنل پارٹس کا پیسہ لے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دودھ میں پانی ملا کر بھی بیچ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اصلی مال کے ساتھ ڈپلیکیٹ مال کی ملاوٹ کر کے بھی بیچ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنی بیٹی اور بہن کا حق بھی مار کے کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو وراثت میں حق دے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کرا کے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا اور یہ سارے کام کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ نماز تو انسان کو بے شرمی، بے حیائی، کھلی اور چھپی ہوئی برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ انسان غور کرے، ہر نمازی غور کرے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا۔ ایک صحابی ایمان لائے، بڑے غریب، بہت ہی غریب، اور اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول سے ہاتھ ملایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہا اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ جیسی اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اس کی اونٹوں کی ریوڑ ہو گئی، بکریوں کی لائن لگ گئی، اس کی کھیتی باڑی بڑھ گئی، اس کے پاس دولت اناپ شناپ آنے لگی، پیسہ ہی پیسہ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی یہ چیزیں میرے پاس آنے لگیں، اے اللہ کے رسول اونٹوں کی لائن لگ گئی، بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، کھیتی باڑی ہمارے پاس ہو گئی، ہمارے پاس دولت کا انبار لگ گیا، اے اللہ کے رسول مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا ہے، اور ہم یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اتنی نمازیں پڑھتے پھر بھی اللہ برکت نہیں دے رہا ہے۔ سوچ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سب نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں ہماری عبادتوں کا بدلہ اسی دنیا میں تو اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ آخرت میں مجھے اس کے ثواب سے محروم کر دے، آخرت میں کہیں مجھ سے جنت چھین لے اور جہنم میں داخل کر دے۔ اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اس دنیا میں مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے اپنی عبادتوں کا انعام قیامت کے دن چاہیے، جنت کی شکل میں چاہیے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ان کی سوچ کیا تھی اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچیں بدل گئیں اور ان کی سوچیں کیا تھی؟ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمیوں بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اور چوتھی چیز کی طرف آ جائیے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اپنی زبان کو خالی مت رکھیے۔ کیا کرتے ہو؟ اس کی برائی، اس سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ پڑھ لو، اس سے بہتر ہے کہ الحمدللہ پڑھ لو۔ زمین و آسمان بھر دیتا ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کتنا بڑا ورد ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور زمین و آسمان کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ غور کرو کتنی بڑی، کتنی وزنی، کتنی بھاری عبادت ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ ہم معمولی جملہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ارے یہی تو وہ جملہ ہے
जो इंसान को न पढ़ने पर जहन्नमी बना देता है, और यही तो वो जुमला है जो पढ़ने पर इंसान को जन्नती बना देता है। गौर करो, 70 साल और 80 साल तक गुनाह करने वाले लोगों ने, गुनाह करने वालों ने 80 साल की उम्र में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। 80 साल गुनाह करने के बाद उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा के बाद, आपने असवद के बारे में सुना, यहूदी था, यहूदी नबी पर ईमान लाया। आपने कहा क्या करूं? असवद ने कहा क्या करूं? आपने कहा बिना नमाज का वक्त है कि मैं तुझे ये कहूं नमाज पढ़ो? अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं है, तू अभी इस्लाम लाया है। सुनो, 9 बजे के आसपास इस्लाम लाया, 9 बजे के आसपास दिन में इस्लाम लाया। कहने लगा अल्लाह के नबी अब इस्लाम तो लाया, काम क्या करूं? आपने कहा अभी तो कोई नमाज का वक्त भी नहीं है कि मैं तुझको नमाज के लिए कहूं, रमजान का महीना भी नहीं है कि मैं तुझे रोजा रखने के लिए कहूं, हज का महीना भी नहीं है कि मैं तुझे हज करने के लिए कहूं। ऐसा कर, मेरे सहाबा फला जगह जिहाद कर रहे हैं, तू भी जिहाद में शामिल हो जा, तू भी काफिरों से लड़। उसने तलवार संभाली, घुस गया मैदान जंग में। सहाबा को भी नहीं मालूम ये कौन है, क्योंकि वो तो नबी पर ईमान लाया है, नबी के सामने लाया। सहाबा तो पहले से लड़ रहे हैं, वो काफिरों में घुस गया, कई काफिरों को मारा, और मारते 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 लड़ते लड़ते खुद शहीद हो गया, कत्ल हो गया। सहाबा पहचान नहीं पा रहे कौन आदमी है। लड़ाई तो मेरी तरफ से लड़ रहा था, लेकिन इसको क्या करूं? इसको दफनाऊं या इसको काफिरों के हवाले करूं? हम इसको जानते नहीं है। अल्लाह के नबी को बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरे ये तो असवद है, अरे अभी थोड़ी देर पहले इस्लाम लाया, अभी थोड़ी देर पहले इसने कलमा पढ़ा। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारा ईमानी भाई है, अभी थोड़ी देर पहले इसने कलमा पढ़ा। ये पहला वो शख्स है जिसने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी अल्लाह इसको जन्नत देगा। इसने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी ये जन्नत के अंदर जाएगा, इसलिए कि इसने मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था। गौर कीजिए आप, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा कितना बड़ा है। हाँ, अबू तालिब के पास बैठे, अब्दुल तालिब के पास बैठे, सबसे ज्यादा मदद अबू तालिब ने की थी अल्लाह के नबी की, और अल्लाह के रसूल उनसे कह रहे हैं, ये सब बैठे हैं, अबू जहल, ये अबू लहब सब बैठे हुए हैं, और अल्लाह के रसूल अपने चचा से कान में कहते हैं अरे चचा जान, पूरी जिंदगी आपने मेरी मदद की, ये आपका आखिरी वक्त है, मैं चाहता हूं कि आप जहन्नम के अजाब से बच जाएं। पूरी जिंदगी नबी की सेवा की है। तो कहा कि मैं क्या करूं? अपना कान बढ़ा दिया अल्लाह के रसूल ने, और चचा से कहा है अबू तालिब, अरे मेरे चचा सबके सामने मत पढ़िए, आपकी बेइज्जती हो रही है ना, आप इन लोगों के डर रहे हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए कुल फी इज़्नी ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, सिर्फ मेरे कान में चुपके से कह दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कान में कह दीजिए। आप मेरे कान में कह देंगे तो मैं गवाह बन जाऊंगा, और कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं आपकी सिफारिश कराऊंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुज्जत कर लूंगा, मैं अल्लाह से बहस कर लूंगा। आप मेरे कान में कह दीजिए, और कयामत के दिन शिफात की जिम्मेदारी मेरी कि मैं अल्लाह ताला से आपको बख्शवा लूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको जन्नत में पहुंचवा दूंगा। अबू तालिब ने आखिरी वक्त में भी कहा भतीजे, मेरा दिल नहीं होता है कि आखिरी वक्त में मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूं। लोग कहेंगे कि देखो आखिरी वक्त में डर गया, जहन्नम के डर से उसने कलमा पढ़ लिया, अपने भतीजे की बात मान ली। मैं आखिरी वक्त में भी अपने बाप दादा के दीन पर ही मरना चाहता हूं। और अबू तालिब उसी जहालत पर मरे, उसी हालत कुफ्र में मरे। मेरे भाइयों गौर करो, पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। कहां गए? जहन्नम में। अल्लाह के रसूल ने एक बार दुआ भी की कि अल्लाह मेरे चचा की मगफिरत फरमा। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, आए मोहम्मद आपके लिए भी और किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी काफिर के लिए दुआए मगफिरत करे। नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते किसी काफिर के लिए।
آپ کا چچا کافر تھا، حالت کفر میں مرا، وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سیوا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ ہم عذاب میں کمی تو کر سکتے ہیں، اس کو لائٹ عذاب تو دے سکتے ہیں، ہلکا عذاب تو دے سکتے ہیں، لیکن جہنم سے اس کو رخصت دے کر جنت میں بھیج دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وہ جملہ ہے میرے بھائیو، جو انسان نہ پڑھے تو جہنمی، اور پڑھ لے تو 70 اور 80 سال کا بوڑھا بھی جنتی۔ اس کلمے کو پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ، اور 5 جملوں پر مشتمل اس جملے کو یاد کر لو۔ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 جملے یاد کر لیجئے اور چلتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے، ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ سبحان اللہ، اور اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جب ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟